بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری یہ 12 دن کی محافل میلاد جو سجائی جا رہی ہیں، آج اس کا تیسرا دن ہے۔ پیمپلیٹ لگے ہوئے ہیں، ہر دن کا ایک الگ موضوع منتخب کیا ہوا ہے۔ پہلے دن ہمارا ہو چکا ہے کہ میلاد منانا کس کی سنت ہے۔ مختصر وقت کے اندر جامع اور مدلل گفتگو آپ نے سنی تھی، اوتھینٹک معتبر کتابوں سے میں نے حوالہ دیا تھا۔ آج ہے کہ میلاد، کل ہم نے سنا تھا کہ میلاد منانے کے فائدے، میں نے کہا میلاد منانے کے کیا کیا فائدے ہیں، ہمیں میلاد منانے سے ملتا کیا ہے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ایک احسان عظیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اس کائنات کے اندر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج ہم یہ قرآن مقدس سے اس کو ثابت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں قرآن مقدس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف صاف فرمایا کہ مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ جب کوئی بڑا آدمی کسی معمولی سے انسان کی کوئی معمولی سی خدمت کرتا ہے یا کوئی اس کا کام کر دیتا ہے، پھر وہ اس پر احسان جتلاتا نا، تو یہ اس کی شایان شان کے خلاف ہوتا ہے کہ یہ معمولی سی تو نے مدد کی اور اس پر بھی تو احسان جتلا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، اس نے تو ہم پر پتہ نہیں کتنے انعامات کیے، کتنی رحمتوں کا نزول فرمایا، کتنے کرم کا نزول فرمایا، کتنی برکتوں کا نزول فرمایا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوتا ہے۔ یہاں اس وقت آئے ہوئے یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ پورے قریشیان محلے کے اندر پتہ نہیں کتنے نوجوان اس وقت باہر چوراہے پہ بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو دکان اس وقت صاف کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر صرف ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں میں پورے قریشیان محلے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر احسان کیا تو تمہیں اپنے گھروں سے، محلوں سے، دکانوں سے اٹھا کر کے اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ احسان۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں کیا۔ اور یہ ایک ہے، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احسانات ہم پر فرمائے۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ہمارے سر پہ اللہ نے باندھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات میں سے یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور انسان بنایا ہے، اور سب سے بڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ان کا غلام بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑا آپ کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ اور چھت بنایا، وہی ہے۔ اور پھر وہ آسمان سے پانی کے نازل فرماتا ہے، پھر وہ زمین پر کھیتی اگتی ہے، اس سے طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں، وہ تمہارے لیے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ آپ دیکھیں زمین اللہ کا احسان ہے۔ اگر یہ اللہ کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں نے تمہارے لیے زمین بنایا، اگر اللہ زمین نہیں بناتا تو ہم کہاں رہتے، کہاں چلتے، کہاں مکان بناتے، کہاں پلاٹ خریدتے، یہ چھاونی، یہ نوندری، یہ سب کہاں ہوتے جب زمین ہی نہیں ہوتی تو۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں زمین خالی رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر طرح کی معدنیات اسی زمین کے اندر رکھی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہار ہیں، تو میں بتائیں مجھے یہ لوہا کہاں سے نکلتا؟ زمین سے نکلتا۔ اگر زمین نہیں ہوتی تو پھر لوہا کہاں سے بنتا؟
اسٹیل کہاں سے نکلتا ہے؟ جرمن، تانبا، پیتل، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ سارا زمین سے نکلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی زمین کے اندر جو غذائیں ہم کھاتے ہیں، سبزیاں، پھل فروٹ، یہ کوئی آسمان سے نہیں آتی ہے، یہ سارا اسی زمین سے نکلتا ہے۔ تو بتائیں یہ زمین اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کون کون سے نعمتوں کو تم ٹھکراؤ گے؟ اور اللہ فرما رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں تم انہیں گن بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ فرماتا الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے کانوں کو بنایا، تمہارے لیے آنکھوں کو بنایا۔ بتاؤ کان اور آنکھ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا پھر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، وہی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں میں پلاتا ہوں جو خالص دودھ ہے، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ جانوروں کے پیٹ کے اندر خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ لیکن ہم پیتے ہیں، کبھی گوبر کی بدبو آئی ہے؟ کبھی دودھ کے اندر خون کی بدبو آئی ہے؟ بتائیں مجھے۔ آج سائنس بول رہی ہے کہ ہاں قرآن کی یہ آیت ایک دم صحیح ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ دودھ کیسے بنتا ہے، انہوں نے لیبوریٹری کے اندر ٹیسٹ کیا تو پھر پتہ چلا کہ پیٹ کے اندر جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تخلیق، ایسے کریٹ اور ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، اس کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ آج بڑے سے بڑے سائنسداں کو 2 کلو گوبر لا کر کے دو، 2 کلو خون لا کے دو، اسے دودھ نکال سکتا ہے؟ یہ میرا رب کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوبر اور خون کے بیچ میں سے اتنی میوے، اتنی مزیدار اور ذائقہ دار اور طاقتور یعنی پاورفل غذا۔ یہ دودھ ایک طرح کا کھانا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ ایک ٹائم یہ تو کھانا کھاؤ، یہ دودھ پیو۔ جو دودھ پینے سے آپ کو انرجی ملے گی، جو 3 روٹی 4 روٹی جو ہم غذا کھاتے ہیں، 1 گلاس آپ دودھ پئیں 250 ml کا، دونوں کا جتنا اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، جتنا وٹامنس ہوتے ہیں، جتنے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جتنا اس کے اندر کولیسٹرول ہوتا ہے، جس کا جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے نا وٹامنس وغیرہ، وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ بتائیں میرے رب کی تخلیق گوبر اور خون سے ہمیں ایسی غذا دے رہا ہے۔ لیکن پورا قرآن مقدس آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، پورے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے جس سے سنتے ہیں، آنکھیں دی جس سے دیکھتے ہیں، ہاتھ دیے جس سے چیزوں کو چھوتے اور پکڑ کر اٹھاتے ہیں، پیر دیے جس سے چلتے ہیں، ہر چیز دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان جتلایا، لیکن جب اپنا محبوب دیا تو کہا میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ یہ میں نے سارے ٹاپکس چن کے نکالے ہیں آپ لوگوں کو، اسی لیے کہ آپ کو باخبر کروں گا کہ دیکھیں، آپ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو، اور یہ بتائیں کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ محبوب اور محب کی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن دنیاوی مثال سب کچھ سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی بتاتا ہوں، یہ ممتاز بھائی ہیں، 5 کروڑ کی فیکٹری ہے، ان کو بولو کہ میرے نام پہ کر دیں، یہ کر دیں گے؟ نہیں کریں گے۔ وہ بیٹھے ہوئے ان کے گھر ہے یہ جنت کالونی کے اندر، ان کو بولو کہ وہ گھر میرے نام پہ کر دیں گے؟ یہ میری مثال دیتا ہوں، میرا باسنے کے اندر جو گھر ہے، وہ زمین ہے، وہ میں آپ کے نام کر دوں گا؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا، اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کوئی اپنا محبوب بھی دیتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آنکھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کتنی بڑی نعمت۔ آپ دیکھیں ایک عابد تھے جنہوں نے بہت عبادت کی، بہت 400 سال تک عبادت کی، اور اس طرح کی عبادت کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں گزرے، اس طرح کی انہوں نے عبادت کی۔ اور ان جب مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے نا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ اور معروضہ پیش کیا، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لیں کہ ساری زندگی میری زبان پر تیرا ذکر رہا تھا، بس میری آخری خواہش اور اچھا یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، سجدے کی حالت میں میرا انتقال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ 400 سال عبادت کرنے والا ایک بزرگ نے ان کو خواب کے اندر دیکھا، قیامت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت اور جہنم کے اندر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لاؤ بھائی اس کو بھی لے کر کے جاؤ جنت کے اندر۔ وہ کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے کے جاؤ۔ وہ کہنے لگا نا اللہ تیرے فضل سے نہیں، میں نے جو 400 سال عبادت کی ہے نا اس کے وسیلے اور اس کے صدقے سے مجھے جنت عطا فرما۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جنت تیری نیکیوں کی بنا پر نہیں دے رہے ہم، تیرے عمل صالح کی بنیاد پر نہیں دے رہے، ہم جو جنت عطا فرما رہے ہیں یہ اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائے، یہ میرا احسان ہے کہ تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ وہ اڑ گیا، وہ کہنے لگے نہیں، میں نے 400 سال تک ایک پلک چھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی کے اندر نہیں گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے پھر کر لو، ترازو لگاؤ، 400 سال کی رکھو اور اس کے جسم کے اندر صرف ایک عضو نکال دو، آنکھ، اور وہ آنکھ بھی نہیں، اس آنکھ کا جو نور ہے وہ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو اور تول لو، جو بھاری نکلتا وہ اس کے ساتھ میں معاملات کر دو۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا، اس کی آنکھ نکالی، آنکھ کا نور نکالا اور 400 سال کی عبادت ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دی۔ وہ 400 سال کی عبادت کا جو پلڑا تھا نا وہ ہلکا پڑ گیا، آنکھ کا نور والا جو ترازو کا پلڑا تھا نا وہ بھاری رہ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا تو اپنے فضل سے فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی نعمتیں دیتا ہے اپنے کرم سے دیتا ہے، ہمارا اس میں کوئی رول اور دخل نہیں ہے۔ ہم یہ جو عمل خیر کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرنے کے لیے کرتے ہیں، اسے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ مت سوچنا کہ ہم جنت کے خاطر کرتے ہیں، ورنہ کہاں ہمارے اعمال ہے، کہاں جنت ہے، ہم تو اس کے قابل بھی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں فرماتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا امام میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں، کچھ دے دو۔ میرے امام نے کہا ایک بار واپس کہو تو۔ وہ کہنے لگا میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ دے دو۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تمہارے پاس میں کچھ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، تمہاری آنکھ دے دو، 40,000 دینار دوں گا، تمہارے کان دے دو، میں 40,000 دینار دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، ایسے کیسے آنکھ دے دوں؟ تو کہا پھر تو ایسے کیوں کہہ رہا میرے پاس میں کچھ نہیں ہے؟ ہزاروں قیمتی درہم اور دینار کے آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، انمول انمول، کوئی مول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ہمیں دی ہے، ہمیں جسم دیا ہے۔ جس کی آنکھ نہیں ہے نا اس سے جا کر کے پوچھیں آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے کان نہیں ہے، جو سن نہیں سکتا نا گونگا، اس سے جا کر کے کبھی پوچھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو چل نہیں سکتے، جو ہاتھ نہیں ہے جن کا بدن پتہ نہیں کیسا مفلوس ہو رکھا ہے، ان سے جا کر کے آپ کبھی پوچھ لینا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن پورے قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ نے کہیں پر بھی احسان نہیں جتلایا، صرف اور صرف ایک جگہ پر کہا کہ میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں تو میں احسان جتلا رہا ہوں۔ اب اصل پوائنٹ میں نے کہا آج کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اچھا، احسان اس چیز کا جتلایا جاتا ہے جو نفع وار چیز ہو، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ مثال کے طور پر، مثال سے سمجھو، مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس میں غریب آدمی گیا اور جا کر کے اس سے کہا کہ بھائی صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، رہنے کو چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جا کر کے فریاد کرے، وہ گھر سے اندر سے 2,000 روپے بھیجے اس کو کہ جا یہ 2,000 روپے دیتا ہوں، کپڑے بھی لے لینا، کھانے کا سامان بھی لے لینا، چپل بھی لے لینا، سب کچھ لے لینا 2,000 روپے کا۔ وہ مارکیٹ کے اندر گیا، 2,000 روپے کا اس نے سامان خریدا، اس نے کھانا بھی کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا، اس نے کپڑے لا کر کے پہنے، اس نے چپل بھی لا کر کے پہنے، اسے سب کچھ مل گیا۔ تو بتائیں وہ آدمی کا اس پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہننے کے لیے اسے کپڑے دیے، کھانے کے لیے اسے کھانا دیا ہے، چلنے کے لیے اسے چپل دی ہے۔ لیکن ایک بندہ ایک در پہ جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے بھائی صاحب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، اندر سے ایک آدمی 2,000 کا نوٹ بیچتا ہے۔ وہ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر سامان لینے کے لیے، دکان والے کو پیسہ دیتا ہے مجھے کپڑے دے دو، کپڑا والا اس کو کپڑے دیتا ہے، نوٹ کو دیکھتا ہے ارے بھائی صاحب یہ تو ڈپلیکیٹ نوٹ لے کر کے آ گیا تو بیوقوف سمجھتا ہے، 2 تھپڑ دیتا ہے اس کو۔ پھر وہ واپس آدمی اس کے مالک کے پاس میں جاتا ہے جس نے 2,000 روپے دیے تھے، اس کو جا کر کے کہتا ہے اور کیسا ہے، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، آج تجھے 2,000 کہتا ہے احسان کیا تو نے تو تھپڑ کھلوا دیے۔ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ تو یہ بتاؤ یہ جو ڈپلیکیٹ نوٹ دیا یہ دے کر کے اس نے احسان کیا؟ احسان کیا نہیں کیا نا بھائی، وہ تو نوٹ ہی نہیں ہے، وہ تو نقلی کرنسی دے دی، اس کا تو کوئی بنیاد کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ اصلی نوٹ دیتا تو احسان جتلاتا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہمیں نفع دے سکتے ہیں۔ وہ ایک موضوع آئے گا اختیارات مصطفیٰ پر، اس پر مکمل سے گفتگو کروں گا۔ بس ہمارا یہی کہنا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اللہ نے وہ نفع نہیں دیا ہوتا تو پھر احسان کس طرح کا؟ بھائی احسان کس طرح کا ہوا؟ 2,000 کا نوٹ آپ کسی کو ڈپلیکیٹ دو تو کیا آپ نے احسان کیا؟
تو اگر رسول کے اندر کوئی خصوصیت نہیں تھی، وہ رسول ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، وہ رسول کچھ جانتے ہی نہیں ہے، وہ رسول کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر احسان کس طرح کا ہوا؟ اس کا مطلب پتہ چلا کہ وہ جو رسول آ رہا ہے وہ دینے والا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم غیب بھی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پاور بھی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اختیار بھی دیا ہے، جبھی تو وہ ہمیں نفع دے رہے ہیں۔ اور میں بولتا ہوں سب سے بڑی اللہ کی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے ملا دیا۔ اب سمجھیں ان چیزوں کو، میں بتاؤں گا، اس کو ایکسپلین کروں گا میں۔ حواس خمسہ، تین چیزوں سے ہم کسی چیز کو جان سکتے ہیں، تین چیزوں سے، ایک تو عقل سے، ایک حواس خمسہ سے، اور ایک کوئی آنے والا ہمیں خبر دے دے اس چیز سے۔ تین چیزوں سے ہم کسی چیز کو پہچان سکتے ہیں، کسی چیز کو جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں ہم حواس خمسہ سے، کسی چیز کو ہم دیکھ کر کے پہچانتے ہیں، اس کو قوت باصرہ بولتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کون سا کلر ہے؟ گرین کلر ہے۔ آپ کسی اندھے سے پوچھو وہ سامنے والا کون کلر ہے، ایسے وہ ہاتھ لگا کے بتا تو دے گا یہ دیوار ہے، لیکن کلر کون سا نہیں بتا سکتا۔ تو یہ قوت باصرہ ہے۔ ایک ہوتی ہے قوت سامعہ، سننے والی، یعنی میری آنکھیں آپ بند کر دیں اور پھر یہاں پہ لا کر کے کتے کو بھونکا ہے یا گدھے کو یا کوئی جانور کو، تو میں کہہ دوں گا یہ تو کتا ہے، اس کو پہچانا کہ نہیں پہچانا۔ ایک ہوتا ہے قوت لامسہ، جس کو چھوتے ہیں، چھو کر کے پہچان لیتے ہیں، جیسے اندھے ہوتے ہیں وہ چھو کر کے پہچان لیں گے کسی چیز کو، یہ ممبر ہے، یہ اس چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے قوت شامہ، سونگھنے والی، جیسے کسی چیز کو سونگھ کر کے پہچان لیں گے۔ جیسے میرے سامنے آپ کوئی چیز لے کر کے آ جائیں، یہ چمیلی کا ہے، کائے کا عطر ہے، یہ گلاب جل ہے، یہ موم ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا میں پہچان سکتا ہوں یہ کون سی چیز ہے، وہ سونگھ کر کے۔ اور ایک ہوتی ہے قوت ذائقہ، یعنی چکھ کر کے، میرے سامنے آپ کوئی چیز لے کر کے آ گئے تو میں پی کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ دودھ ہے، یہ شربت ہے، یہ گھی ہے، یہ کھیر ہے، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح پہچانتے ہیں۔ تو یہ ہیں محسوسات۔ یہ جو حواس خمسہ ہوتی ہے نا، ان کی رسائی صرف اور صرف محسوسات تک ہوتی ہے۔ تو مجھے آپ دل کی گہرائیوں سے بتائیں، سوچ کر کے، غور و فکر کر کے آپ مجھے بتائیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چکا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونگا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا جا سکتا ہے؟ یہ ایک راستہ بند ہو گیا۔ دوسرا راستہ میں نے بتایا تھا عقل کا۔ تو مجھے یہ بتائیں، آج کے دور میں بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے چاند کے اوپر جا کر کے پلاٹ لینے خریدنے شروع کر دیے ہیں، وہاں پہ ایک دم سوچ رہے ہیں کہ منگل گرہ پہ کیسے زندگی بسانی ہے، چاند کے اوپر لوگ پہنچ گئے ہیں، طرح طرح کی میسائل ایجاد کر رہے ہیں، طرح طرح کی بندوقیں ایجاد کر رہے ہیں، طرح طرح کے ہتھیار ایجاد کر رہے ہیں، طرح طرح کی ٹیکنیکل آ رہی ہے، دماغ ہے تبھی تو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے دیکھیں ٹرینیں کیسی چلتی تھی، آج دیکھو کون کون سی ٹرینیں آ گئی ہے، بلٹ ٹرین ایسے تیز گولی میں جائے گی، پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کتنے لوگوں کی جان جائے گی۔ اور طرح طرح کی ایجادات ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ عقل کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ لیکن کتنے سائنٹسٹ اس وقت بھی بھارت کے اندر موجود ہیں، بھارت نے پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، صلاحیت دی، سمجھنے کی، سوچنے کی، سب کچھ کی، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائل نہیں ہے، کہ وہ مانتے نہیں ہے کہ خدا کوئی چیز ہے، وہ خدا کے قائل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سارا نیچرل ہوتا ہے، ناستک ہے وہ نہیں مانتے، خدا کے قائل ہی نہیں ہے وہ۔ تو یہ بتائیں کیا عقل سے اللہ کو جانا جا سکتا ہے؟ اگر عقل سے اللہ کو جانا جا سکتا تو جتنے بھی بھولے اور غریب اور جو کند ذہن ہیں وہ تو بیچارے کبھی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ سارے مسلمان ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک عقل سے بھی نہیں جایا جا سکتا۔ تیسرا ہے آنے والا کوئی خبر دے دے۔ اب آپ بیٹھ کر کے یہاں پر بیٹھ کر کے مجھے بول رہے ہو کہ وہاں پر بم بلاسٹ ہو گیا، بھائی صاحب تم تو یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے، اور بم بلاسٹ ہو گیا، تمہاری بات کیسے معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سامنے والا کس طرح کی خبر دے رہا ہے۔ چلو مان لے وہ سامنے والا سچی خبر دے رہا، تو یہ بتاؤ جو سامنے والا خبر دے رہا وہ شخص نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب یہ نورا بھائی جا کر کے مجھے کہہ دے کہ میں اللہ کو دیکھا ہوں، ان کی بات مان لوں گا میں؟ کیسے مان لوں گا؟ انہوں نے کیسے دیکھ لیا اللہ کو؟ تو ان تینوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے سے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تصدق اور وسیلے سے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ میرے محبوب نے کہہ دیا رب ہے، صحابہ نے کہا ہے۔ اس نے کہہ دیا نماز ہے تو کہا نماز ہے۔ اس نے کہہ دیا یہ جو آیتیں ہیں یہ قرآن ہے، صحابہ نے کہہ دیا قرآن ہے۔ اس نے کہا یہ چاند ہے تو ہم نے کہہ دیا چاند ہے۔ اس نے کہا یہ سورج ہے، ہم نے کہہ دیا سورج ہے۔ اس نے کہا یہ روزے ہیں، ہم نے کہہ دیا روزے، صحابہ نے کہا یہ روزے ہیں۔ اس نے کہہ دیا نہیں یہ چلنا ہے تو انہوں نے کہہ دیا چلنا ہے۔ اور صحابہ کرام تو ایک جگہ حجۃ الوداع پر آپ نے پوچھ لیا آج کون سا دن ہے، صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے آج پیر کا دن ہے اور اگر حضور کہہ دیتے آج منگل ہے تو بھائی صاحب وہ منگل ہو جاتا، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلنا تھا۔ پوچھا کون سا وقت ہے؟ سامنے ابھی آپ سے اگر کوئی پوچھ لے عشاء کا وقت میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، صحابہ کرام ہم سے زیادہ ذہین اور ہوشیار تھے۔ سامنے صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی سامنے موجود تھے۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا دن اور کون سا وقت؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ بس ڈر یہ تھا کہ ہم کہہ دیں عشاء کا وقت ہے اور محبوب کہہ دے ظہر کا وقت ہے تو پھر اللہ اس کو ظہر بنا دے گا۔ تو یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ کون بنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رب ہے تو ہمیں پتہ چلا رب ہے۔ حضور نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہمیں پتہ چلا یہ کلمہ ہے۔ حضور نے کہا یہ قرآن اور 30 پارے ہیں تو ہمیں پتہ چلا۔ حضور کے علاوہ کسی نے کہا یہ 30 پارے؟ حضور سے پہلے کسی نے کہا؟ حضور کے بعد میں کہا؟ حضور نے جو کہا وہ صحابیوں نے کہا، حضور نے جو کہا وہ حضور کے صحابی جو تابعین تھے انہوں نے کہا، ان کے جو صحابی تھے تبع تابعین انہوں نے کہا۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، وہ جو اس کی شان کے لائق وجود ہے اس کو جاننا، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، ہم صرف عقلوں کے تار ڈالتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کتنے کافر اور مشرک ہیں جو گلیوں میں گھومتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر آج ہم مسلمان نہیں ہوتے نا تو پھر ہم اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ کافر باہر گھوم رہے ہیں، ان سے جا کر کے آپ دین کی بات کریں نا وہ تمہاری بات مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے وہ۔ تو آپ کیوں مان رہے ہو؟ آپ اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں مان رہے ہو، بلکہ آپ کے دادا جو مسلمان تھے نا اس وجہ سے مان رہے ہو۔ آپ بالکل بھی یہ مت سوچنا کہ آپ جو میری بات مان رہے ہو، جو نماز پڑھ رہے ہو، یہ اس لیے پڑھ رہے ہو کہ نہیں اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نہ، یہ تو تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اس لیے میری بات مان رہے ہو۔ نہیں تو پھر کتنے کروڑوں جو اس وقت یہ جو غیر مسلم کفار مشرک یہود و نصارہ گھوم رہے ہیں، ان سے جا کر کے دین کی تبلیغ کرو نا، وہ تمہارے ساتھ آئیں گے نہیں، وہ تو پھر اور رد کریں گے، وہ کہیں گے ہمارا خدا، ہمارا جو جس کو مانتے ہیں بھگوان وہ ایسا ہے، وہ ویسا، ویسے باتیں کریں گے۔ تو سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب مجھے یہ بتائیں اتنی بڑی نعمت آنے کے باوجود کیا پھر ہم اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں منائیں گے؟ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد میں پھر بھی ہم اس کو بدعت کہیں گے، اس کو شرک کہیں گے؟ اتنی بڑی نعمت، اور آپ کو میں بتا دوں اوتھینٹک گارنٹی والی بات کر رہا ہوں میں، یہ یہاں پہ ٹینٹ لگ جائے نا باہر، ٹینٹ یہ باہر چوراہے پہ، اور سارے دھرموں کے ایک ایک آدمی کو بلائیں، جین سے ایک کو بلا لیں، بودھ سے ایک کو بلا لیں، سکھ سے ایک کو بلا لیں، ہندو کو ایک کو بلا لیں، والمیکی بھون کو ایک کو بلا لیں، مسلمان کو ایک کو بلا لیں، یہود و نصارہ کو ایک ایک کو بلا لینا۔ میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی بریلوی مسلک کا وہاں پہنچ گیا نا تو جیت سکتا ہے، ورنہ ہار کے آ جائے گا۔ کیوں؟ وہ سندھی والے کہیں گے ہمارا جھولے لال سب سے بہتر ہے، سکھ والے کہیں گے ہمارا واحد گرو جی سب سے بہتر ہے، یہودی کہیں گے ہمارے جیسا سب سے ہیں، وہ عیسائی کہیں گے ہمارے عیسیٰ سب سے بہتر ہے، اور ہمارا والا اگر بریلوی مسلک کے علاوہ جائے گا وہ کہے گا ہاں ہمارے وہ نبی کو تو غیب کی خبر ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے ہٹ تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور تو غیب کی خبریں نہیں جانتے۔ اور اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلک کا چلا گیا اور اس سے کہے نا کہ بتا تو تیرے نبی کی تعریف کر، تو کیا کہنا چاہتا تیرے نبی کے بارے میں، تو وہ کہے گا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا